5 فروری 2010 کو مسجد صالحین چنچل گڑا میں بروز اتوار بعد نماز ظہر درس قرآن کی نشست سے قاری محمد عبد المنان مخاطب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم۔ ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون۔
ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين صدق الله سورہ عنکبوت کی ابتدائی 9 آیتیں پڑھی گئیں۔ سورہ عنکبوت مکے میں نازل ہوئی، اس کی 69 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، کیا یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ چھوٹ جائیں گے اتنا کہہ کر کہ ہم یقین لائے اور ان کو جانچ نہ لیا جائے گا، اور ہم نے جانچا ہے ان کو جو ان سے پہلے تھے، تو البتہ معلوم کرے گا اللہ جو لوگ سچے ہیں، اور البتہ معلوم کرے گا جھوٹوں کو۔ کیا یہ سمجھتے ہیں جو لوگ کہ کرتے ہیں برائیاں کہ ہم سے بچ جائیں؟ بری بات طے کرتے ہیں۔ جو کوئی توقع رکھتا ہے اللہ کی ملاقات کی، سو اللہ کا وعدہ آ رہا ہے، اور وہ ہے سننے والا جاننے والا۔ اور جو کوئی محنت اٹھائے تو اٹھاتا ہے اپنے ہی واسطے، اللہ کو پرواہ نہیں جہان والوں کی۔ اور جو لوگ یقین لائے اور کیے بھلے کام، ہم اتار دیں گے ان پر سے برائیاں ان کی، اور بدلہ دیں گے ان کو بہتر سے بہتر کاموں کا۔ الف لام میم، اس کے معنی تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ بعض مسلمان جو کفار کی ایذاؤں سے گھبرا جاتے ہیں، تو کیا ان لوگوں نے خیال کر رکھا ہے کہ وہ اتنا کہنے میں چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو انواع مصائب سے آزمایا نہ جائے گا؟ یعنی ایسا نہ ہوگا، بلکہ اس قسم کے امتحانات بھی پیش آئیں گے، اور ہم تو ایسے ہی واقعات سے ان لوگوں کو بھی آزما چکے ہیں جو ان سے پہلے مسلمان ہو گزرے ہیں، یعنی اور امتوں کے مسلمانوں پر بھی یہ معاملے گزرے ہیں۔ تو اسی طرح ان کی آزمائش بھی کی جائے گی، اور اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ظاہری علم سے جان کر رہے گا جو ایمان کے دعوے میں سچے تھے، اور جھوٹوں کو بھی جان کر رہے گا۔ چنانچہ جو صدق و اعتقاد سے مسلمان ہوتے ہیں وہ ان امتحانات میں ثابت رہتے ہیں، بلکہ اور زیادہ پختہ ہو جاتے ہیں،
اور جو دفع الوقتی کے لیے مسلمان ہو جاتے ہیں وہ ایسے وقت میں اسلام کو چھوڑ بیٹھتے ہیں. یعنی یہ ایک حکمت ہے امتحان کی، کیونکہ مخلص اور غیر مخلص کے خلط ملط میں بہت سی مضرتیں ہوتی ہیں. خصوصاً ابتدائی حالات میں یہ مضمون تو مسلمانوں کے متعلق ہوا. آگے ان ایذا دینے والے کفار کی نسبت فرماتے ہیں کہ ہاں، کیا جو لوگ برے کام کر رہے ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم سے کہیں نکل بھاگیں گے؟ ان کی یہ تجویز نہایت ہی بیہودہ ہے. یہ جملہ معترضہ کے طور پر تھا جس میں کفار کی بد انجامی سنا کر مسلمانوں کی ایک گناہ تسلی کر دی کہ ان ایذاؤں کا ان سے بدلہ لیا جائے گا. آگے پھر مسلمانوں کی طرف روئے سخن ہے کہ جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو تو اس کو تو ایسے حوادث سے پریشان ہونا ہی نہ چاہیے، کیونکہ اللہ کے ملنے کا وہ معین وقت ضرور ہی آنے والا ہے جس سے سارے غم غلط ہو جائیں گے. كقوله تعالی وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، اور وہ سب کچھ سنتا، سب کچھ جانتا ہے، نہ کوئی قول اس سے مخفی نہ کوئی فعل. بس لقاء کے وقت تمہاری سب طاعات قولیہ و فعلیہ کا صلہ دے کر سب غم دور کر دے گا. اور یاد رکھو کہ ہم جو تم کو ترغیب دے رہے ہیں مشقتوں کی برداشت کرنے کی، تو اس میں ظاہر اور مسلم ہے کہ ہماری کوئی منفعت نہیں، بلکہ جو شخص محنت کرتا ہے وہ اپنے ہی نفع کے لیے محنت کرتا ہے، ورنہ خدا تعالیٰ کو تو تمام جہان والوں میں کسی کی حاجت نہیں. اس میں بھی ترغیب ہے تحمل اور مشق کی، کیونکہ اپنے نفع پر متنبع ہونے سے وہ فعل زیادہ آسان ہو جاتا ہے. اور جو وہ نفع جو طاعت سے پہنچتا ہے اس کا بیان یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں ہم ان کے گناہ ان سے دور کر دیں گے، جس میں بعض گناہ جیسے کفر و شرک تو ایمان سے زائل ہو جاتے ہیں، اور بعض گناہ توبہ سے کہ اعمال صالحہ میں داخل ہے، اور بعض گناہ صرف حسنات سے، اور بعض گناہ محض فضل سے معاف ہو جائیں گے. اور کوئی گناہ بقدر سزا کے یہاں تکفیر سب کو عام ہے، ان کو ان کے ان اعمال ایمان اور عمل صالحہ کا استحقاق سے زیادہ اچھا بدلہ دیں گے. بس اتنی ترغیبات پر طاعت اور مجاہدے پر استقامت کا اہتمام ضروری ہے. سورہ عنکبوت کی ابتدائی 7 آیتوں کی تو ترجمانی کی گئی اور 2 آیتوں کی ترجمانی انشاءاللہ آگے آ رہی ہے. جملہ 9 آیتیں آج پڑھی گئی. سورہ عنکبوت مکے میں نازل ہوئی. ہر سورت کے ابتدا میں یہ بات لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ سورت مکے میں نازل ہوئی یا مدینے میں. مکے میں نازل ہونے والی صورتوں کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے اور مدینے میں نازل ہونے والی صورتوں کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، جیسا کہ ہر صورت کی ابتدا میں یہ بات یاد دلائی جاتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ عام طور پر 2 حصوں میں تقسیم کی گئی، ایک مکی زندگی اور دوسرا حصہ ہے مدنی زندگی. مکی زندگی وہ پورا زمانہ ہے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے ہجرت تک کے مکے میں رہے، اور یہ کل ملا کر 53 سالہ زندگی ہے. اس میں سے نبوت کے ملنے کے بعد والی 13 سالہ زندگی، کیونکہ 40 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے کے گزرے ہیں جبکہ ابھی آپ کو نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا گیا تھا اور قرآن مجید کا نزول ابھی شروع نہیں ہوا تھا. تو وہ 40 سالہ زندگی کو اگر چھوڑ دیا جائے تو اصل نبوی زندگی جو ہے اس میں سے 13 سال مکی زندگی کے ہیں اور باقی 10 سال مدنی زندگی کے. تو ہجرت سے پہلے تک کے جتنی صورتیں نازل ہوئی 13 سال کے زمانے میں وہ سب مکی صورتیں کہلاتی ہیں. اور ہجرت کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے اس کے بعد سے قرآن مجید جتنا نازل ہوا وہ مدنی صورتیں کہلاتا ہے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری میں مکہ فتح کیا اور آپ دوبارہ مکے میں آئے اور مکے میں دین قائم ہوا، سارے لوگ مسلمان ہوئے، کعبۃ اللہ کے بتوں کو توڑ دیا گیا اور اعلان کر دیا گیا کہ اب اس گھر میں قیامت تک کے بغیر ایمان والا کوئی شخص داخل نہیں ہوگا، سب مسلمان ہی کعبے میں آئیں گے اور یہاں پر اب قیامت تک اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی. تو یہ 2 سال بھی اگرچہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، مکے میں داخل ہوئے، مسلمان ہو گئے سارے لوگ،
اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال بھی کیا، خاص طور سے نصارہ نے۔ نصارہ وہ لوگ ہیں جو مدینے کے رہنے والے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی انہوں نے نصرت کی، مدد کی اس وقت جب کہ یہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ تمام معرکوں میں، غزوات میں مسلمانوں کے ساتھ یہ لوگ لڑتے بھی رہے، اپنا مال، اپنا جائیداد، یہ سب کچھ مسلمانوں کے لیے قربان کی۔ مواخات کا وہ معاملہ پیش آیا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے والے ایک صحابی اور مدینے میں رہنے والے ایک صحابی کو بھائی بھائی بنا کر جوڑی بنا دیا، اور یہ مواخات یعنی بھائی چارگی کا تاریخ اسلام کا عظیم الشان واقعہ ایسا ہے جو بے مثال ہے۔ اس جیسے واقعات کی کوئی مثال ساری دنیا کی برادریوں میں، اقوام میں کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ غرض یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری 2 سال میں آپ کی وصال سے پہلے مکے میں آئے، مکے کو فتح کیا۔ اس زمانے میں بھی قرآن مجید کا کچھ نزول ہوا، قرآن مجید کی بعض آیتیں اور صورتیں اس زمانے میں بھی نازل ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ آخری زمانے کی آیتیں اور آخری زمانے کی صورتیں بھی مدنی ہی کہلاتی، یہاں تک کہ سورہ انعام کی وہ آخری آیت جو بڑی مشہور ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل کا اعلان فرمایا، وہ اس وقت نازل ہوئی جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے ہی میں تھے اور آپ عرفات میں تھے، اور عرفے کے دوران میں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج فرما رہے تھے۔ حج تو مکے ہی میں ہوتا ہے، اور عین مکے میں اس وقت نازل ہوئی، حج کا موسم تھا، آیت نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ مشہور و معروف آیت بھی اگرچہ کہ مکے ہی میں نازل ہوئی لیکن ہجرت کے بعد کا زمانہ تھا، اس لیے اس آیت کو بھی مدنی کہا جاتا ہے۔ تو غرض یہ کہ قرآن مجید کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، مکی صورتیں اور مدنی صورتیں، یا بعض آیتیں مکی صورت میں ہیں لیکن مدینے میں نازل ہوئی تو وہ آیت خاص طور سے مدنی کہلاتی ہے، اور بعض صورتیں ایسی ہیں جو کہ مکے میں نازل ہوئی لیکن مدنی زمانے میں نازل ہوئی، اس لیے وہ بھی مدنی کہلاتی ہے۔ تو غرض یہ کہ کل صورتوں میں سے ہر صورت سے پہلے یہ بات ہم کو لکھی ہوئی ملتی ہے کہ یہ صورت مکی ہے یا مدنی، اور جملہ 78 صورتیں ہیں جو مکی کہلاتی ہیں اور 26 صورتیں ہیں جو مدنی کہلاتی ہیں۔ قرآن مجید میں کل 114 صورتیں ہیں، تو اب آپ جمع کر کے دیکھ لیجئے، 78 اور 26 کل ملا کر انشاءاللہ 114 ہوں گے۔ تو بظاہر عدد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قرآن مجید کی زیادہ تر صورتیں مکی صورتیں ہیں، اور زمانہ بھی زیادہ تر مکے کا ہے، 13 سال کا زمانہ ہے، اور مدنی زمانہ بظاہر کم ہے، 10 سال کا ہے، اور اس میں صورتیں بھی کم نازل ہوئی ہیں، 26 صورتیں ہیں۔ لیکن پورے قرآن مجید کے والیوم کو اگر آپ دیکھیں تو یہ جو 26 صورتیں ہیں وہ بڑی بڑی صورتیں ہیں، سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ نساء، اور یہ جتنی بڑی بڑی صورتیں ہیں جو 2-2 2.5 پارے پر یا 1-1 1.5 پارے پر مشتمل ہیں، وہ سب زیادہ تر مدنی صورتیں ہیں۔ اس طرح سے عدد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو زیادہ تر تعداد صورتوں کی مکی ہے، لیکن والیوم کے اعتبار سے دیکھا جائے، مقدار کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قرآن مجید کا زیادہ تر حصہ مدینے میں نازل ہوا، اور یہ جو عدد کے اعتبار سے زیادہ تر صورتیں ہیں 78 صورتیں، اس میں احکام زیادہ نہیں ہیں، نماز کے احکام، روزے کے احکام، خلا کے احکام، طلاق کے احکام، زکوٰۃ کے احکام، عائلی زندگی کے احکام، اجتماعی زندگی کے احکام، انفرادی زندگی کے احکام، حکومتی زندگی کے احکام، زیادہ تر احکام کا سارا حصہ مدنی صورتوں میں ہم کو ملتا ہے۔ اور عقائد کا جہاں تک معاملہ ہے، اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، جنت اور جہنم پر ایمان لاؤ، انبیاء علیہم السلام پر ایمان لاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص طور سے ایمان لاؤ، آپ کی نبوت کے آخری ہونے پر ایمان لاؤ، اور قیامت کے ہونے پر ایمان لاؤ، تقدیر پر ایمان لاؤ، موت کے بعد والی زندگی پر ایمان لاؤ، تو ایمانیات کا زیادہ تر حصہ وہ مکی صورتوں میں ہم کو ملتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مکے کا زمانہ ابتدائی اسلام کا ہے، اور ابتدائی اسلام میں سب سے پہلے لوگوں کے عقیدے کو تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا آغاز کیا تو نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، حج کرنے کا، نکاح کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگوں کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کامیاب ہو جاؤ۔ کیونکہ
مکے میں سارے لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے، اور جہالت کا وہ زمانہ تھا جس میں ابھی اعمال کی دعوت دینا ممکن نہیں تھا، اس لیے صرف عقیدے کی دعوت پر اکتفا کیا گیا اور لوگوں کو صرف یہ کہا گیا کہ تم بت پرستی کو چھوڑو، نفس پرستی کو چھوڑو، پتھروں کے بتوں کی عبادت کرنا چھوڑو، اور ان لوگوں کی عبادت کرنا چھوڑو جو مخلوق ہیں، جو خالق نہیں ہیں۔ اور یہی بات سب سے کٹھن اور بڑی مشکل تھی۔ چنانچہ ایسے دور میں جبکہ لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے، نفس پرستی میں مبتلا تھے، جہالت کا دورہ تھا، ویسے وقت میں عقائد کی تعلیم دینا، ایک اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کو اخلاق کی طرف بلانا بہت کٹھن، بڑا مشکل کام تھا۔ چنانچہ اسی زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی سورہ عنکبوت، اور اس میں ابتدائی آیتیں جو ابتدائی 7 آیتیں ہیں اس میں بھی مضمون اس کا یہی ہے کہ اہل ایمان کو آزمایا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ صرف ایمان لا لیں اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا اور تم کو آزمائشوں سے گزارا نہیں جائے گا اور تم ہمارے پاس لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ کیا تم ایسا سمجھتے ہو؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یہاں پر بھی وہی انداز ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف ایمان لانے کے بعد چھوڑ دیے جائیں گے؟ وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمائشوں سے گزارا نہیں جائے گا؟ ایسا کیا لوگ سمجھتے ہیں؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ایمان لانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ جانچیں گے، پرکھیں گے۔ صرف زبان کا دعوی ایمان کافی نہیں ہوگا، اگرچہ کہ قانوناً وہ مسلمان کہلائے گا، لیکن اللہ کی بخشش، مغفرت اور جنت کا دخول، یہ ساری چیزیں اسی آدمی کو حاصل ہوں گی جو کہ ایمان کے بعد آزمائشوں میں کھرا اترے، پورا اترے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم اس سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزما چکے ہیں۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانچ لے، اچھی طرح امتحان لے لے کہ کون لوگ ہیں جو اپنے دعوی ایمان میں سچے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ یہ بھی اچھی طرح جان لینا چاہتا ہے کہ دعوی ایمان میں جھوٹے لوگ کتنے، سچے اور جھوٹوں کو اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات، کیا یہ لوگ جو برائیاں کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ان یسبقونا، کیا وہ ہم سے بچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے وہ بچ نکلیں گے؟ ایسا سمجھتے ہیں یہ لوگ، اسی وجہ سے گناہ کر رہے ہیں۔ ساء ما یحکمون، یہ بہت بری بات ہے جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں، اللہ کے پاس حاضر نہیں ہوں گے، اللہ کی گرفت سے وہ بچ کر نکل جائیں گے۔ ایسا اگر کوئی سمجھ رہے ہیں تو یہ ان کی سمجھ بہت بری ہے اور بڑی غلط ہے۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جو کوئی توقع رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تو اللہ کا وعدہ اس کے لیے آ رہا ہے۔ ملاقات اللہ سے ہونا یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے جو انسان کے ساتھ پیش آنے والا ہے۔ چاہے انسان اچھا ہو یا برا ہو، مومن ہو یا کافر ہو، اس کو اپنے رب کے پاس جانا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات ہوگی۔ ملاقات کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، ایک تو راست اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، اور اہل ایمان کی جو ملاقاتیں ہوگی، جو دیدار الہی نصیب ہوگا، اس کی تو کیفیت تو بہت عظیم الشان ہے، وہ تو انسان اس دنیا میں تصور نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے باوجود جو لوگ گناہ گار ہیں، جو کافر ہیں، ان کی بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ جو لوگ کفر میں مبتلا ہے، گناہوں میں مبتلا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، تو ان سے جو ملاقات ہوگی اس انداز میں ہوگی کہ اللہ ان سے ناراض ہوگا۔